علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ ہندو مسلم فساد نے پریشان کر رکھا ہے، جدھر جائیں آپ پریشانیاں ہیں، جدھر جائیں پریشانیاں ہیں، فلائٹ کا سفر بھی محفوظ نہیں ہے، اس کی تازہ مثال میں نے آپ کو دی۔ ابھی جب یہ حالت ہے تو 20-25 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ہم لوگوں کی تو گزر گئی ہے، اولادوں کا کیا ہوگا؟ ابھی سے اسلام سمجھ لو، سمجھے؟ خدمت کرنے کا نام اسلام ہے، سمجھ گئے نا بھائی؟ خدمت کرنے کا نام اسلام ہے۔ کیسی خدمت؟ پوچھو غریب نواز سے۔ ان کے پاس اجمیر کے لوگ آئے، بولے سرکار وہ قطب الدین، بولے میرے مرید ہیں، بولے التمش، بولے ان کا مرید ہے، وہ میرا مرید ہے، اس کا وہ مرید ہے، وہ بادشاہ، ہاں میرے مرید کا مرید ہے۔ تو کہا لوگوں نے، ہندوؤں نے کہا کہ اے غریب نواز، یہ جو بادشاہ التمش ہے اس نے لگان کی قیمت بہت بڑھا دی ہے، آپ اپنے مرید سے کہہ دیجئے اس کو سمجھا دے۔ خواجہ صاحب فرماتے تم گھر چلے جاؤ، میں خود دلی جاؤں گا اسے سمجھانے کے لیے۔ تو اجمیر کے ہندو بھائیوں نے کہا حضور آپ دلی نہ جائیں، آپ اجمیر میں رہیں، بس خط بھیج کے ہم کو دے دے، ہم لے کے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں غریب نواز نا نا نا، یہ کام میرا ہے، تم کیوں کرو گے؟ ان کو واپس بھیج دیا۔ اسی وقت غریب نواز اٹھے اور دلی آئے، اور دلی میں بختیار کاکی کی خانقاہ گئے، وہ قدموں سے لپٹ گئے، اپنے پیر کو دیکھا، لپٹنے کے بعد فرمایا حضور کیوں آئے ہیں؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں التمش کے دربار میں چلنا ہے۔ التمش کے دربار میں دربان کو پتا چلا غریب نواز سرکار آئے ہیں اور بادشاہ کے پیر آئے ہیں، چیخ پڑا، وہ بھاگتا ہوا التمش بادشاہ اپنے پیر اور خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے کہا سرکار آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بتایا ہوتا میں سر کے بل آ جاتا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو نے لگان کی قیمت زیادہ بڑھا دی ہے، سنا؟ تو اس نے کہا حضور ہاں بڑھا دیے۔ تو کہتے ہیں کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اجمیر کے ہندوؤں نے شکایت کی ہے۔ تو اس نے کہا حضور آپ اگر سفارش کر رہے ہیں تو میں لگان کی ساری قیمت معاف کرتا ہوں۔ فرمایا کاغذ پہ لکھ کے دے۔ التمش نے اس کاغذ پہ لکھ کے دیا۔ غریب نواز واپس آئے، واپس آنے کے بعد بلایا اجمیر کے لوگوں کو، کہا پریشان مت ہو، لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی ہے۔ کہا حضور یہ کاغذ کہاں تھا؟ کہا التمش نے لکھا ہے۔ کہا التمش کے پاس کون گیا تھا؟ خواجہ صاحب فرماتے میں گیا تھا۔ حضور آپ نے زحمت کی؟ فرمایا کیا ہوا زحمت کی؟ آپ کے شہر میں رہتا ہوں، کیا میرا اتنا فرض نہیں بنتا ہے؟ اتنا سنا تو اجمیر کے سارے ہندوؤں نے غریب نواز کے نالین پہ سر رکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اور کہنے لگے یار عجیب بات ہے، جب یہ غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنوں کا کتنا خیال رکھتے ہو؟ کیا بات ہے، زندہ باد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہونے چاہیے، سب سے بہتر دین کیا کہا اجمل صاحب نے کہ کانٹوں میں جیسے پھول ہے نکہت لیے ہوئے، یوں ہند میں ہوں طیبہ کی حسرت لیے ہوئے، جو منکر سلام ہیں اسلام میں نہیں، اسلام تو ہے دین سلامت لیے ہوئے، اور مسجد کے حوض میں بھی نہیں مچھلیوں کی خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے۔ سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ زور سے بولو سب سے بہتر دین